ذکر کریں گے کہ وہ کام جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس نماز کو اثر نو پڑھنا لازمی ہوتا ہے، جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو کرنے سے بھی وہ نماز درست نہیں ہوتی۔ لہذا جو نماز فاسد ہو جائے، وہ کام جس سے نماز فاسد ہوتی ہے وہ عمل نماز میں ہو جائے تو وہ نماز اثر نو پڑھنی لازمی ہے۔ اس نماز کے لیے سجدہ سہو بھی کرنا درست نہیں، اور وہ سجدہ سہو کرنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی، بلکہ اس کا دہرانا لوٹانا ضروری ہے، جس میں نماز کی حالت میں کلام یعنی بات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ کلام عمدن ہو یا خطاً ہو یا سہون ہو۔ عمدن کام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ نماز میں یہ کام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کر وہ کام کر لیا۔ اور خطاً کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا قرات وغیرہ اور اذکار نماز کہنا چاہتا تھا اور غلطی سے زبان سے کوئی جملہ کوئی بات نکل گئی، اور سہون کلام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو نماز میں ہونا یا نہ ہونا اور منہ سے کوئی بات کے نکل جانا، الغرض کوئی بھی بات اس کی زبان سے نکل گئی بے دہانی میں اور بھول کر، اور الغرض عمدن خطاً اور سہون یعنی بھول کر بھی کوئی بات ایسی نکل گئی تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس نماز کا دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ کلام کرنے سے زیادہ یا کم بولنے کا فرق نہیں، اور یہ بھی فرق نہیں کہ اس کا کلام بیرون نماز امور کے متعلق ہو یا نماز کے متعلق نہ ہو، یعنی نماز کی اصطلاح کے متعلق ہو۔ مثلا امام قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور مقتدی نے امام کو بتانے کی غرض سے اتنا کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ، یا صرف اس نے ہوں کہہ دیا، تو ایسا کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا کوئی کہہ دے کہ بیٹھ جاؤ وہ بھی نماز فاسد، اور اگر کسی نے ہوں کہہ دیا امام کو متوجہ کرنے کے لیے ہوں کہا تو بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز میں کسی کو سلام کیا یا کسی کے سلام کا جواب دیا، یعنی السلام علیکم کہا یا وعلیکم السلام کہا، یا صرف سلام ہی کہا یا سلام کی نیت سے مصافحہ کیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور 2 رکعت والی نماز جو ہے وہ یہ سمجھ رہا کہ میں 2 پڑھ رہا ہوں، تو یہ سمجھ کر 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اس پر جو ہے نا بنا بھی جائز نہیں، اثر نو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کسی کو چھینک آئی، نمازی کو نماز کے دوران کسی کو چھینک آئی اور نمازی نے دوران نماز اس کو جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ کہا، جواب دے دیا یرحمک اللہ، اسے جواب دے دیا اس کا، تو بھی نماز فاسد ہو گئی۔ نمازی کی حالت نماز میں چھینک آئے تو سکوت کر لے، وہ کوئی جواب نہ دے، اور اگر دوران نماز خوشی کی خبر سنی الحمدللہ کہا یا پوری خبر سنی
اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ دیا تو بھی نماز فاسد۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، ذات جو اللہ ہے، یا دوسرا کوئی صفاتی نام، جیسے ذاتی نام ہے اس کی ذات کے لیے اللہ کہتے ہیں، یا دوسرا کوئی صفاتی نام سن کر جل جلالہ کہا، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نماز میں زبان پر نعم یا ارے یا ہاں جاری ہو گیا تو بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بے اختیاری میں عمدن، سہون اور بھول کر یا جان بوجھ کر یا کسی انداز میں بھی نعم کہہ دیا، عربی کا لفظ کہہ دیا، نعم کہہ دیا، یا اس نے کوئی ایسا دوسرا کلام کہہ دیا تو ان کے کہنے سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے کھنگارنے میں اگر دو حرف ظاہر ہوں، جیسے دوران نماز کسی کو بلغم آ گیا یا کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، تو وہ دوران نماز کھنگارتا ہے، تو اس کی جو ہے نا دوران نماز اس کی زبان سے بے اختیار بھول کر بھی یا جان بوجھ کر اس کی زبان سے نکل گیا اح یا اخ یا بخ، یہ تین کلمے، اگر دو لفظ یہ بھی نکل گئے، اگر کوئی عذر نہیں تو عبث کھنگارنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسے خواہ مخواہ کسی کو عادتاً جو ہے وہ کھنگارتا ہے اور اس کے عادتاً کھنگارے اور وہ اخ کہہ دے یا بخ کہہ دے یا اح کہہ دے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی عذر کی بنا پر یا بلغم آ گیا یا گلے میں کچھ پھنس گیا یا بلغم آ گیا یا آواز صاف کرنے کے لیے امام نے جو ہے وہ یہ بات کھنگارا اور گلے کو صاف کرنے کے لیے عذر کی بنا پر، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز میں دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو گیا یا مقتدی نے امام سے پہلے کوئی رکن نماز ادا کر لیا اور پورا رکن امام سے پہلے ادا کر لیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں چند مفسدات نماز جن سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ مزید انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔